السلام علیکم، ویلکم ٹو ایکیڈیمک انفو۔ آج کا ہمارا مضمون ہے یوم آزادی، کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاوداں سے۔ انسان کو خدا نے آزاد پیدا کیا ہے اور اسے فرشتوں پر فوقیت دی۔ اس برتری کی وجہ سے انسان کی سب سے بڑی خوبی ارادہ اور اختیار ہے کہ انسان محکوم تقدیر نہیں، اپنے عمل میں آزاد ہے، اس لیے کسی دوسرے شخص کا غلام بن کر رہنا شرف انسانی کے خلاف ہے۔ گویا آزادی بیش قیمت عطیہ ہے جس سے انسان کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ آزادی انسان میں اعلیٰ انسانی اوصاف پیدا کرتی ہے، غیرت، جرأت و بے باکی اور تسخیر جہاں اس کے کمالات ہیں۔ غلام شخص کی عقل اور دانش پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس کی فطرت میں پستی ہوتی ہے۔ غلام کسی طرح بھی آزاد کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمدوش، وہ بندہ افلاک ہے یہ خواجہ افلاک۔ قوموں کی زندگی میں عروج و زوال آتے رہتے ہیں، مگر وہ دن جب ایک غلام قوم کے لیے آزادی کا سورج طلوع ہو اور غلامی کے اندھیرے چھٹ جائیں، وہ دن اس قوم کی زندگی کا اہم ترین دن ہوتا ہے۔ مسلمان برِ صغیر نے آگ و خون کا دریا عبور کر کے بالآخر 14 اگست 1947 کو آزادی حاصل کی اور ایک آزاد وطن حاصل کیا۔ لہٰذا 14 اگست ہمارا یوم آزادی اور قومی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ اس دن کو یوم پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ زندہ قومیں اپنی آزادی کے دن کو ہمیشہ غیر معمولی اہمیت دیتی ہیں اور اسے شایان شان طریقے سے مناتی ہیں۔ چنانچہ ہر سال اس روز اہل پاکستان اپنی آزادی کی سالگرہ مناتے ہیں۔ یوم آزادی ہمیں جد و جہد آزادی اور آزادی کے لیے دی جانے والی مسلمانوں کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے اور ہماری آنکھوں میں تاریخ کا ایک پورا دور زندہ ہو جاتا ہے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی قوت کا شیرازہ بکھر گیا اور برِ صغیر پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تاکہ مسلمان کمزور ہو جائیں۔ ان کی جاگیریں ضبط کر لی گئیں، فارسی زبان ختم کر دی گئی، ان کی تہذیب و ثقافت اور جداگانہ مذہبی و قومی تشخیص کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ معاشی ترقی کے تمام راستے بند کر کے ان کو سیاست سے بھی دور کر دیا گیا تاکہ وہ ہندوستان پر دوبارہ حکمرانی کا خواب نہ دیکھ سکیں۔ یہ تاریکی کا دور تھا، مسلمانوں پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور غلامی کی سیاہ رات کے اندھیرے ہر طرف چھا گئے۔ غلامی کا یہ بدترین دور تھا جس میں مسلمانوں کے مذہب و معاشرے، تاریخ و تمدن اور جذبات حریت کو بری طرح پامال کیا گیا۔ بقول علامہ اقبال، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ ظلم و تشدد بغاوت کا پیش خیمہ ہوتا ہے اور جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو مظلوم بھی ظالم سے ٹکرا جاتا ہے۔ مایوسی اور بددلی کے اس نازک دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان قوم میں ایسے رہنما پیدا کیے جنہوں نے مسلمانوں کے اندر آزادی و حریت کی تڑپ پیدا کی۔ ان رہنماؤں میں سر سید احمد خان، مولوی نذیر احمد، مولانا شبلی، مولانا حالی، مولانا ظفر علی خان، علی برادران اور سب سے بڑھ کر علامہ اقبال خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان رہنماؤں نے اپنی گفتار و کردار سے مسلمانوں میں آزادی کی تڑپ اور جذبہ عمل پیدا کیا اور غلامی سے نفرت پیدا کی، اور یہ بات سمجھائی کہ آزادی کا ہر لحظہ پیام ابدیت، محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگ مفاجات۔ انگریز اور ہندو قوموں کے ظلم و ستم کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان رہنماؤں نے 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، جو کانگریس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تنظیم تھی۔ قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میسر آ جانے کے بعد مسلم لیگ میں جان آ گئی، چنانچہ آپ کی زیر قیادت ہندوستان کا مسلمان اب بیدار ہو چکا تھا۔ اقبال نے مسلمانوں کو نفسیاتی غلامی سے آزادی دلائی تاکہ مسلمان جرأت و بے باکی اور جذبہ حریت سے سرشار ہو کر مخالفین کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ حصول پاکستان کے لیے مسلمانوں کو اپنے لوگوں کی مخالفت کا بھی سامنا رہا اور طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ اپنے پیاروں کا لہو بھی قربان کیا اور اپنے گھروں کو بھی برباد کیا، اور ان لوگوں کے خلاف ڈٹ کے لڑے جو تقسیم کے خلاف تھے۔ چنانچہ خود کے مسلم اکثریتی صوبوں کو ملا کر ایک سیاسی مسائل کا امن پسندانہ حل ہے۔ یہ تصور جلد ہی مسلمان ہند کے دلوں کی دھڑکن بن گیا اور وہ اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے سرگرم ہو گئے، اور ہر طرف ایک ہی نعرہ سنائی دیتا تھا، لے کر رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔
مسلمانوں کا یہ کارواں قائد اعظم کی رہنمائی میں تحریک آزادی کے مراحل طے کرتا رہا اور 23 مارچ 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اور یوں مسلمانوں پر ظلم و ستم بھی بڑھتا گیا۔ بالآخر آزادی کے متوالوں کو اپنی منزل 14 اگست 1947 کو مل گئی اور دیوانوں کا خواب حقیقت میں بدل گیا، مگر آزادی کی یہ داستان مسلمانوں کے خون سے لکھی گئی ہے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ظلم و جبر کے مارے مسلمانوں اور آزادی کے پروانوں کے لیے جس دن آزادی کی سحر ہوئی، وہ دن اس قوم کے لیے سب سے اہم ترین دن ہے، جو ہماری آرزوؤں اور امنگوں کا ترجمان ہے، کیونکہ اس دن ہمیں آزادی اور الگ وطن کی نعمت حاصل ہوئی، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی مسلمانوں پر کسی غیر مسلم کی حاکمیت نہیں ہوگی، حاکمیت صرف خدا کی ہوگی، جہاں اسلام کے اصولوں کے مطابق مسلمان اپنی زندگی گزاریں گے اور اسلامی تہذیب و تمدن کی حفاظت کریں گے۔ 14 اگست کو ہمارے ملک میں تعلیمی اور دیگر سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں عام تعطیل ہوتی ہے، گلی محلوں اور بازاروں کو جھنڈیوں سے سجایا جاتا ہے، رات کو چراغاں اور آتش بازی کی جاتی ہے، مسجدوں میں وطن کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، ہر شخص عید سے بڑھ کر خوشی مناتا ہے، جوان بوڑھے اور بچے سب خوشی سے مسرور ہوتے ہیں، اخبارات یوم آزادی اور جشن آزادی کے حوالے سے خصوصی ایڈیشن نکالتے ہیں، ٹی وی پر آزادی کی خصوصی نشریات پیش کی جاتی ہیں اور تحریک آزادی کے پروگرام پیش کر کے مسلمانوں کی جد و جہد اور عظیم قربانیاں، ہجرت کے مصائب اور واقعات سامنے لائے جاتے ہیں، جنہیں دیکھ کر آنکھوں کو عبرت اور آزادی کی قدر و اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ اس دن ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اس وطن کی حفاظت اور ناموس کے لیے ہم بھی اپنے آبا کی طرح خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے اور اس کی ترقی و خوشحالی اور سربلندی کے لیے دن رات محنت کریں گے، تاکہ اس دیس میں ہماری آئندہ نسلیں بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق آزادی سے زندگی گزار سکیں اور ایک آزاد قوم کی حیثیت سے دنیا میں پہچانی جائیں، کیونکہ یہ نعمت بآسانی میسر نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ تو احسان قائد ہے کہ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ مسلمانوں نے اپنی کوششوں سے پاکستان تو حاصل کر لیا، لیکن اب ہم پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ صرف رسمی طور پر یوم آزادی منا لینا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اصل چیز احساس ذمہ داری ہے۔ اگرچہ حصول آزادی بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن آزادی کا تحفظ اس سے زیادہ اہم ہے۔ آزادی کی حفاظت اور استحکام ہم سب کا مشترکہ نصب العین ہونا چاہیے۔ 14 اگست کو جب ہم جشن آزادی مناتے ہیں تو اس موقع پر ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اب تک آزادی کے تحفظ اور استحکام کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق کتنا کام کیا ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ پاکستان ہماری آخری پناہ گاہ ہے، یہ اسلام کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ پاکستان نہ صرف اس خطے کے مسلمانوں کا واحد سہارا ہے، بلکہ یہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک قوی بازو اور مضبوط چٹان ہے۔ اس کے تحفظ اور بقا کے لیے جد و جہد کرنا ہر پاکستانی کا قومی، اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ محنت، خلوص، صداقت و دیانت اور لگن سے پاکستان کو اسلام کا ایک ناقابل تسخیر قلعہ بنا دیں۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔